تاریخ عرب پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ دور جہالت میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ عورت منڈیوں میں جانوروں کی طرح فروخت ہوتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی عرب میں جائے تو دار التوحید کے ساتھ پل ہے، اس کے ساتھ متصل وہ قبرستان ہے جس میں وہ عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ وہاں رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے۔ بہن کو بھائی قتل کرتا تھا کہ کل کو میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے۔ لیکن آؤ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حقیقی بہن اور بھائی کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے نا تو ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت شیمہ تھا۔ دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ شام کو جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کے باہر کھلی جگہ لے آتی ہیں تاکہ ماں آرام سے کام کر لے۔ ہر بہن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا کوئی زمانے میں نہیں ہے۔ ایک کہتی ہے میرا ویر سونا ہے تو دوسری کہتی ہے نہیں نہیں میرا ویر سونا ہے۔ کوئی کہتی ہے اس کا چہرہ تو دیکھو، کوئی کہتی ہے اس کی اٹھی ہوئی ناک تو دیکھو۔ مناظرے کر رہی ہوتی ہیں تو اتنی دیر میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو لے کر آ جاتی ہے اور دور سے کہتی ہے کہ میرا ویر بھی آ گیا ہے۔ ویر سونے ہو تو بہنوں کو بھی ناز ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر سے تو مقابلہ نہیں، اور پھر حضرت شیمہ حضور کو سینے سے چپٹا لیتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ میرے ویر کو نظر نہ لگے۔ کہا کہ آج ان بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں نوجوانوں کا سردار ہوں۔ حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام مکہ میں آئے، 53 سال گزارے اور مدینہ پاک چلے گئے۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا نا اس قبیلے سے غزوہ ہو گیا، اللہ نے اسلام کو فتح دی۔ اس قبیلے کے کافی لوگ گرفتار ہو گئے اور اپنے گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے وہ عرب رواج کے مطابق گھر گھر سے رقم اکٹھی کرنے لگے۔ حضرت شیمہ کی باری آئی تو ان کے گھر بھی رقم لینے گئے اور کہانی سنائی کہ اس طرح لڑائی ہوئی، اس طرح ہمارے بندے پکڑے گئے۔ باتوں باتوں میں ان کی زبان پر حضور کا نام آ گیا۔ جب حضور کا نام سنا نا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے پھیل گئی۔ کہا اچھا اس سے لڑائی ہوئی ہے تمہاری، اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا تمہارے بندے چھڑا دوں گی۔ قوم کے سرداروں کو لے کر جب حضرت شیمہ خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی نا تو صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، اور یہ مدنی دور تھا۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر برساتے تھے۔ اب حکم ہے کہ خبردار آواز بھی اونچی نہ ہو، نبی سے بات کرنی ہے پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، کسی غریب کو دو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے یہ کتنی بلند چوکھٹ ہے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ خیمہ نوری کی طرف بڑھنے لگی، اس خیال سے کہ میں بھائی سے ملنے جا رہی ہوں تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک لیا۔ رک جا دیہاتی عورت، تمہیں پتہ نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ جب صحابہ نے راستہ روکا نا تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ بس سر جھک گئے، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی۔ صحابہ نے نگاہوں کو نیچا کر لیا، حضور کی ہمشیرہ گزر رہی ہے۔ خیمہ نوری میں داخل ہوئی، حضور نے مسکرا کے کہا کیسے آئی ہو بہن، کدھر آئی ہو؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے بندے پکڑے ہیں، چھڑوانے آئی ہوں۔ کہا بہن تم نے زحمت کیوں گوارا کی، پیغام بھیج دیا ہوتا میں چھوڑ دیتا۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے اور چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان بھی دیا۔ بھائیوں کے دروازے پر بہنیں آئیں تو بھائی خالی تو نہیں نہ موڑا کرتے۔ اور پھر حضور خود رخصت کرنے کے لیے خیمہ نوری سے باہر آئے۔ صحابہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں تو تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دے۔ فرمایا ارشاد تو فرمائے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پر آج میری بہن آئی ہے، اس بہن کو تو بھائی قتل کرتا تھا، اس کو عزت کی صف پر بٹھایا کس نے؟